إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ قاف کی آیت نمبر 19 آپ کے سامنے پڑھی. اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کریمہ میں ہم تمام انسانوں کو ایک اٹل حقیقت کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں، ایک ایسی حقیقت جس کو نہ صرف ہم مسلمان ہی مانتے ہیں بلکہ ایک غیر مسلم بھی پورے دل و جان کے ساتھ اسے تسلیم کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور یقیناً موت کی سختی آ پہنچی ہے، یقیناً موت کی سختی آ گئی ہے. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور یہی وہ موت ہے جسے اے انسان تو بھاگتا پھرتا تھا. انسان موت سے بھاگتے ہیں اور یہ ایسی حقیقت ہے جسے ہم صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی پورے دل کے ساتھ تصدیق کرتا ہے. محترم حاضرین، موت کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہے، کیا مسلمان کیا غیر مسلم، کیا بچہ کیا بوڑھا، کیا مرد کیا عورت. الغرض کے اس دنیا میں بسنے والے ہر جاندار کو، صرف انسان ہی کو نہیں بلکہ ہر جاندار کو موت کا سامنا کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ اعراف میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کا، ہر انسان کا، ہر طبقے کا ایک مقررہ وقت ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب یہ مقررہ وقت آ پہنچے، ہر انسان کا جب ٹائم ختم ہو جائے تو لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوگا نہ ایک سیکنڈ آگے ہوگا. جو اس کا مقررہ وقت ہے، اللہ نے موت کا جو وقت متعین کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی عین اسی وقت اس کو موت دے دیتے ہیں. محترم حاضرین، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا. موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے ایک فرشتہ آیا. بخاری و مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. فرشتہ آیا. موسیٰ علیہ السلام، انبیاء کرام کے سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کو موت کی خبر دے کر ان کی روح قبض کی جاتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا، کہنے لگا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا اس کو مارا. موسیٰ علیہ السلام کے مارنے پر اس کی آنکھ چلی گئی. فرشتہ واپس اللہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اے اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت کو چاہتا نہیں، موت کو پسند نہیں کرتا، موت اس کو معزز نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فرشتے کی آنکھ واپس لوٹا دی. موسیٰ علیہ السلام نے آنکھ خراب کر دی تھی فرشتے کی. اللہ نے آنکھ واپس لوٹائی اور کہا جا کر میرے بندے موسیٰ سے کہنا کہ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ، کہ بیل کے پیٹھ پر ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھنے کے بعد اپنے ہاتھ میں جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال موسیٰ کی عمر میں اضافہ کر دوں گا. فرشتہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان سنایا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے اللہ جتنی عمر تو مجھے دے گا بیل کے بالوں کے برابر، وہ پوری عمر ختم ہونے کے بعد میرا کیا معاملہ ہوگا؟
موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال پر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس کے بعد تمہاری موت آ جائے گی. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, بہت چالاک تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ اتنی بڑی زندگی نہیں چاہیے, میں ابھی مر جاتا ہوں, ابھی مجھے موت دے دے. سبحان اللہ, جتنی لمبی زندگی گزار لیں ایک نہ ایک دن مر کر جانا ہی. یہ تو پرانی اقوام کی جو ہمارے سے پہلے امتیں آئی تھی ان کی عمر تھی. امت محمدیہ کی عمر کتنی ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی روایت میں فرمایا, شیخ البانی نے صحیح کہا, نبی صلی اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اعمار امتی ما بین 60 الی 70, میری اس امت کے قوم کے لوگ زیادہ سے زیادہ 60 اور 70 کی زندگی گزاریں گے. بہت کم لوگ ہوں گے, وَأَقَلُّهُم مَّن يَجُوزُ ذَلِكَ, بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو 70 سے زائد عمر پائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی یہ عمر طے کی ہے کہ ہم 60 سے 70 سال کی زندگی اس دنیا میں گزاریں گے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی, اس آیت سے متعلق میں آپ کو بہت ایک حیرت انگیز بات کہتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا اس آیت میں, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فعل ماضی استعمال کیا, پاسٹ کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا. ہم جانتے ہیں پاسٹ کا صیغہ یا پاسٹ کا کلمہ ہم اسی وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی چیز ہو گئی ہو. اللہ نے ہم انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری موت آ گئی ہے, جبکہ ہماری موت ابھی آئی نہیں. قاضی ابن عطیہ ایک مفسر ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کی اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے پاسٹ کا ماضی کا صیغہ استعمال کیا, وہ اس لیے کہ لوگ آگاہ ہو جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسی حقیقت بتلا رہے ہیں گویا کہ موت آ گئی ہے. پاسٹ کا صیغہ ماضی کا صیغہ بتلا کر اللہ ایک آنے والی حقیقت کو بتلا رہے ہیں جو تمہارے سامنے کھڑی ہوگی. موت ایک دم قریب ہے ہمارے سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انداز میں ہم کو موت کی حقیقت بتلائے ہیں. اب انسان جس حالت میں مرے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر اس کا نقشہ کھینچے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 99 اور 100 میں فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب کسی بندے کو موت آتی ہے, جب کسی بندے کو ملک الموت کے فرشتے آ کر روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں, تو وہ کہتا ہے اے اللہ رب ارجعون, اے اللہ مجھے واپس دنیا میں لوٹا دینا. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا, اے اللہ جو نیک کام میں نے آج تک نہیں کیے, اے اللہ ایک موقع دے دینا, میں زندگی میں واپس جاؤں گا اور دوبارہ وہ نیک اعمال تمام کے تمام کر کے آ جاؤں گا. اللہ کہیں گے کلا, ہرگز نہیں, تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا. تمہیں جو موقع دیا گیا تھا تم نے اس کو گنوا لیا. 60-70 سال کی زندگی جو عموماً اس امت کے ایوریج ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دیے ہوتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس موقع کو دوبارہ ہم تمام کو لوٹانے والے نہیں ہیں. جب بندہ اللہ سے مانگے گا, اللہ سے بھیک مانگتے ہوئے کہے گا اللہ اور ایک موقع دے دے, میں جا کر نیک اعمال کر کے آؤں گا, اللہ کہیں گے کلا, ہرگز نہیں, تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا. تمہیں موقع دیا گیا تھا, تم نے اس موقع کو گنوا لیا. سورۃ القیامہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کا بہت ہی بھیانک نقشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بتلایا. اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب روح حلق کو پہنچ جائے گی, التراقی کہتے ہیں کندھے اور حلق کے درمیان یہ جو ہڈی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. جب روح حلق کو پہنچ جائے گی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. اور اس انسان جو مرض الموت میں ہے, ابھی مرنے والا ہے, اس کے اطراف بیٹھے والے تمام انسان کہہ رہے ہوں گے وقیل من راق, ہے کوئی انسان جو اس کو جھاڑ پھونک کر کے, ہے کوئی طبیب جو اس کو کوئی دوا دے جس کی وجہ سے شفا یاب ہو جائے. وقیل من راق جو آیت کریمہ ہے, اس آیت کی تفسیر میں علماء نے 2 باتیں بتلائی ہیں, اور دونوں کو بعض علماء نے صحیح کہا. ایک یہ ہوگا فرشتے آپس میں لڑ رہے ہوں گے, ایک عذاب کے فرشتے ہوں گے اور ایک رحمت کے فرشتے ہوں گے. دونوں فرشتے آپس میں بحث کر رہے ہوں گے کہ اس کی روح کو کون لے کر جائیں گے, عذاب کے فرشتے لے کر جائیں گے یا پھر رحمت کے فرشتے لے کر جائیں گے. بعض علماء نے اس معنی کو مرجو قرار دیا, یہ معنی صحیح نہیں. اور ایک معنی علماء کرام نے جو ذکر کیا وہ یہ کہ وقیل من راق, ہے کوئی انسان جو اس کو رقیہ کر کے درست کر دے. انسان موت میں ہے, موت ایک بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی انسان جو اس بیمار کو موت سے باہر نکالے اور دوبارہ زندگی دے سکے. ہے کوئی طبیب جو اس کو دوا دے سکتا ہے, کوئی ڈاکٹر ہے جو اس کو ایسی دوا دے دے جو انسان دوبارہ زندگی گزارنا شروع ہو جائے. لیکن اس کو نہ دوبارہ زندگی ملے گی, نہ اس کو کوئی
ڈاکٹر شفا یاب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رقیہ کرنے والا جان پھونک کر کے اس کو صحیح اور تندرست کر سکتا ہے. موت کا وقت آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پڑے گا. ایک حدیث میں ہے, ابن ماجہ کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, شیخ البانی نے حسن کہا, ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. فجاءه رجل من الانصار, انصار کے قبیلے سے ایک آدمی آئے, نبی کے پاس آ کر انہوں نے سوال کیا, اے اللہ کے نبی, ای المؤمنین افضل, اے اللہ کے نبی سب سے بہتر, سب سے افضل مسلمان کون ہے, مومن کون ہے؟ نبی نے فرمایا احسنهم خلقا, جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں سب سے اچھا اور سب سے افضل مومن ہے. صحابی نے دوسرا سوال کیا, ای المؤمنین اکیس, اے اللہ کے نبی سب سے زیادہ چالاک اور بہترین چالاک مومن کون ہے؟ نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اکثرهم للموت ذکرا, سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا چالاک مومن ہے, سب سے زیادہ اپنی زندگی میں موت کو یاد کرنے والا چالاک مومن ہے. واحسنهم لما بعده استعدادا, اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے اسی دنیا میں تیاری کرنے والا سب سے زیادہ چالاک مومن ہے. اولئک الاکیاس, نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں چالاک مومن بننا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہمیں چالاک مومن بننا چاہیے. اور یاد رکھیے, ہم چالاک اسی وقت ٹھہرائے جائیں گے, اسی وقت شمار کیے جائیں گے جب ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لیں. اسی دنیا میں ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ ہم اس دنیا کی بعد والی زندگی کے لیے اسی دنیا میں تیاری کر لیں, اور ہر پل ہر دم ہمیں اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے, اور تبھی جا کر ایک مومن اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. ہماری ایک بری عادت ہے, ہم جو بھی نیک اعمال کرنا چاہتے ہیں اس کو ٹالتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کل سے کریں گے. کسی کو کہا جائے کہ نماز کی پابندی کر لو, وہ کہتا ہے کل سے کروں گا, آئندہ جمعہ سے کروں گا, آئندہ رمضان سے کروں گا, آئندہ ہفتے سے کروں گا. کسی سے کہا جائے کہ روزے رکھ لو, کہتا ہے آئندہ رمضان سے رکھ لوں گا. صدقہ و خیرات کرو, کہا آئندہ مہینے سے کر لوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دستور نہیں. نیک اعمال اگر ہم آج ہی سے شروع کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر ہم اسی طرح اعمال ٹالتے رہیں, نیک اعمال کرنے سے پیچھے ہٹتے رہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں ہم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. ابھی گزشتہ دنوں موت کے موضوع پر آپ نے بارہا سنا ہوگا, آپ نے بارہا موت کے عنوان پر خطبات جمعہ میں اور دیگر تقریریں میں سنے ہوں گی. ابھی گزشتہ 1-2 ہفتے کے اندر ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا, 3-4 واقعات ہم نے ایسے دیکھ لیے کہ جو انسان صحت مند تھے, نوجوان تھے, ہٹے کٹتے تھے, وہ رہتے رہتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی موت آئی اور مر گئے. ہم نے دیکھا ایک بچہ بوتلوں کے پاس کھیل رہا تھا, پانی کے بوتل رکھے ہوئے تھے, یقیناً آپ سب نے دیکھا ہوگا. کچھ پتنگے یا کچھ کیڑوں کو مار رہا تھا, ہاتھ سے اشارہ کر رہا تھا. زیادہ سے زیادہ اس کی عمر 16-17 سال کی ہوگی. وہ بندہ اچھا اچھل کھیل رہا تھا, اچانک نیچے گرتا اور وہیں پر مر جاتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دستور, اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف بزرگ انسان ہی کو موت نہیں دیتے. ہمارا تصور ہو گیا ہے کہ جو انسان بیمار ہے وہی موت کا سامنا کرے گا, جو انسان بزرگ ہو گیا ہے, جو انسان عمر زیادہ پار کر گیا ہے, وہی انسان موت کا سامنا کرے گا. یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ایک بچہ جو 16-17 سال کا زیادہ ہو سکتا ہے, موت کا سامنا کرنا پڑا اسے. مراکش کے امام خطیب تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا واقعہ وہ ذکر کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں کس حالت میں تھے, موت میں کیا حال تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا, وہی کہہ رہے تھے کہ اچانک خطبہ دیتے دیتے ان کا انتقال ہو گیا. نوجوان تھے, لیکن ہمارے دستور ہے, ہماری یہ عقل کہتی ہے کہ موت صرف بوڑھے انسان کو آتی ہے, موت صرف بیمار کو آتی ہے. ابھی ہم نے 2-4 دن قبل دیکھا, مدینہ یونیورسٹی میں ایک طالب علم ہندوستان ہی کے تھے, رات میں اچھے سے سوئے تھے, نوجوان ہیں, زیادہ سے زیادہ 25-27 سال ان کی عمر ہوگی, نوجوان تھے, اچھے سے سوئے تھے, دیگر ساتھیوں سے بات کر کے سوئے. رات میں کیا سوئے کہ ہمیشہ کے لیے سو گئے. موت کسی کو کہہ کے نہیں آتی, ہمیں موت کے لیے تیاری کرنی چاہیے. کیا اب ہم ان واقعات کو دیکھنے کے بعد بھی یہی کہتے رہیں گے کہ میں نیک اعمال کل سے کروں گا, آئندہ ہفتے سے کروں گا, آئندہ ماہ سے کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی موت آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی موت نہ بچے کو دیکھتی ہے, نہ نوجوان کو دیکھتی ہے, نہ بوڑھے انسان کو دیکھتی ہے. ہر ایک کو اپنا گوشت میں بنا لیتی ہیں, ہر ایک کو اپنے آپ میں ڈھانپ لیتی ہیں. موت کسی کو کہہ کے نہیں آتی.
ہم میں سے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے انسان یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے ان کندھوں پر کتنے جنازے نہیں اٹھائے. اپنے ان کندھوں سے پوچھ کے دیکھیے ہم نے کتنے جنازے انہی کندھوں پر اٹھا کر نہیں رکھے. ہم نے انہی ہاتھوں سے کتنے لوگوں کے جسموں پر مٹی نہیں ڈالے ہیں قبرستان جا کر. ہم نے انہی آنکھوں سے کتنے لوگوں کے اچانک موت ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے انہی کانوں سے کتنے لوگوں کی اچانک موت ہوتے ہوئے ہم نے کتنے لوگوں کی خبر نہیں سنی. زیادہ دور نہ جائیں, خود اپنے رشتہ داروں میں اپنے گھر والوں میں دیکھ لیں کہ جو ہمارے پاس 1 سال پہلے تھے, ہمارے ساتھ 1 سال پہلے تھے, آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. کیا ہم نے تصور کیا تھا, ہم نے گمان کیا تھا کہ وہ 1 سال بعد ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے؟ اور ہمیں کیا معلوم کہ 1 سال بعد, 1 سال کیا 1 دن بعد ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. نیک اعمال کرنی چاہیے, نیک اعمال نہ ٹالیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ملتی ہے تو نیک اعمال کرنا شروع ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زندگی کو غنیمت جاننے کے لیے, ہمیں جو زندگی دی گئی ہے اسے غنیمت جاننا چاہیے, نیک اعمال کرنا چاہیے. اسی زندگی کو غنیمت جاننے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں فرمایا, اغتنم خمسا قبل خمس, تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. نبی نے اس میں پہلی چیز جو فرمائی, حیاتک قبل موتک, تم اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو. یہ حقیقت ہے, ہم سب جانتے ہیں نا کہ موت ہر ایک کو آنی ہے. مجھے بھی مرنا ہے, آپ کو مرنا ہے, اس دنیا میں ہر جاندان کو مرنا ہے. پھر ہم اس کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. تمہاری موت آنے سے پہلے جو تم دنیا میں زندہ ہو, تمہارے جسم میں روح ہے, اس کو غنیمت جان لو اور نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیشہ عبادت کرتے رہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں ایک قسم کی وبا تھی, بیماری تھی, جس سے صحابہ اکرام کافی بیمار پڑ رہے تھے. اسی بیماری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بیمار ہوئے تھے ایک مرتبہ. اس بیماری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب بخار ہوا تھا تو آپ نے فرمایا, کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ, ہم میں سے ہر ایک انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ صبح کرتا ہے اس حال میں کہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے. جوتا ہمارے پیروں میں ہوتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فکر دیکھیے, موت کو وہ کتنا یاد کیا کرتے تھے ہمارا اسلاف. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ صبح کرتا ہے, کوئی صحت مند ہوتا ہے, کوئی بیمار ہوتا ہے, مگر والموت ادنی من شراک نعلہ, بیمار ہو کے صحت مند ہو, موت ہر ایک انسان کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسا کہا کرتے تھے. یاد رکھیے, موت ایک بار آ جائے تو دوبارہ موقع نہیں دیتی. ہم کہتے ہیں نا آپس میں کہ سڑک کا حادثہ ہوا, اللہ کا شکر ہے کہ صرف تھوڑا سا زخم آیا, ہاتھ پیر تو سلامت ہیں. ہمیں اس کے بعد اپنی زندگی سنبھالنے کا موقع ملتا ہے, مگر موت ایک بار آ جائے تو دوبارہ موقع نہیں ملتا. ایک بار آئے تو روح لے کر ہی موت واپس جاتی ہے. انسان کے جسم سے روح الگ ہونے کے بعد ہی موت وہاں سے جدا ہوتی ہے. ایک مرتبہ موت آ جائے تو جتنا بھی ہم ڈھڈورا پیٹ لیں, جتنا بھی ہم درخواست کر لیں, جتنی بھی بھیک مانگ لیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ موقع دینے والے نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں جو انسان موت کے مرحلے میں جاتا ہے واپس اس دنیا میں نہیں آتا. موت کی سختی حقیقی معنوں میں کیا ہوتی ہے ہمیں نہیں معلوم, کیونکہ جو انسان موت کے مرحلے میں گزرتا ہے وہ واپس نہیں آتا کہ ہمیں آ کر موت کی سختی بتلا سکے. لیکن ہمارے اسلاف نے, علماء کرام نے چند جملوں کے ذریعے سے ہم لوگوں کو, ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے موت کی سختی بتلائی ہیں. شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, امام سیوطی نے اپنی اس کتاب میں یہ قول ذکر کیا, شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں زندگی کے بسر کرنے والے ایک انسان کو آرے سے چیر دیا جائے یا قینچیوں کے ذریعے سے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, اس کے جسم کو قتل دیا جائے, تو اسے اتنی تکلیف نہ ہوگی جتنی تکلیف کی اسے موت کے وقت ہوتی. شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں جو انسان, اگر کسی انسان کو آرے سے چیرا جائے اور موت ایسی ہے کہ دنیا کی تمام سختیاں, دنیا کی تمام ہولناکیوں سے موت زیادہ ہولناک ہے. ایک انسان کو آرے سے چیرا جا رہا ہے, ایک انسان جو کینچی سے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. شداد بن اوس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, موت اس سے زیادہ سخت ہے. جتنی تکلیف اس انسان کو ہو رہی ہے اس سے زیادہ تکلیف اس انسان کو ہوگی جو موت کے مرحلے میں ہے. اور آگے کہتے ہیں, ایمان افروز بات آگے انہوں نے کہی, اور انہوں نے کہا آگے, اگر کسی بھی مردہ انسان کو
زندہ کر دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ ان زندہ لوگوں کو موت کی خبر سنا دو، موت کی ہولناکی بتا دو، تو شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر کوئی بھی ایک مردہ انسان دنیا والوں کو موت کی سختی بتا دے تو اس دنیا میں زندگی بسر کرنے والا ہر انسان نہ اس دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا اور نہ ہی چین کی نیند سو پائے گا۔ موت کی سختی اتنی خطرناک ہے، ایک بار اگر ہم موت کی حقیقی کیفیت معلوم ہو جائے تو یہ دنیا کیا، دنیا کی نعمتیں کیا، ہم چین کی نیند سو بھی نہیں پائیں گے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اپنی زندگی میں مجھے کوئی ایسا چالاک انسان چاہیے جو اپنی زندگی میں موت کا مرحلہ اس نے دیکھا ہو، موت کو اس نے دیکھا ہو اور پھر موت کی کیفیت، موت کی جو وصف ہے، جو صفت ہے وہ مجھے بتلا دے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے۔ ہوا یہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، مرض الموت میں آپ تھے۔ عبداللہ بن عمرو جو ان کے بیٹے ہیں وہ آئے اپنے والد کے پاس اور آ کر کہنے لگے یا ابتا، اے میرے ابا جان، آپ کہا کرتے تھے نا انک قد کنت تقول لنا، آپ ہمیں کہا کرتے تھے لیتنی کنت القى رجلا، مجھے ایک آدمی ایسا مل جائے عاقلا جو عقل مند بھی ہو، عند نزول الموت، اس پر موت کا سامنا آ گیا ہو، اس نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو، حتی یصف لی ما یجد، اور مجھے اس تمام کیفیت سے آگاہ کر دے۔ میں ایسے عقل مند انسان سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے ایسے عقل مند انسان کی تلاش ہے۔ وہ اپنی زندگی پر کہا کرتے تھے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو ان کے بیٹوں نے کہا اے ابا جان، وہ عقل مند انسان آپ ہی ہیں، آپ ہمیں موت کی کیفیت بتلا دیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا کہ میں سوئی کے جو روزن ہوتا ہے نا، وہ سوئی کے روزن میں سانس لے رہا ہوں، صرف سوئی کا روزن ہی نہیں، انہوں نے کہا مجھے زہریلے سوئی کے روزن سے سانس لینے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایک کانٹے دار ٹہنی، ایک کانٹے دار درخت کا حصہ میرے پورے جسم پر گھمایا جا رہا ہے، اوپر سے نیچے، میرے قدم سے سر تک، پھر سر سے پیر تک، میرے پورے کانٹے دار میرے پورے بدن پر اس کانٹے دار درخت کے حصے کو گھمایا جا رہا ہے، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی ہم سب جانتے ہیں، اب امیر المؤمنین ہیں، دوسرے خلیفہ آپ ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاری تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی ہم جانتے ہیں، بہت نیک انسان تھے آپ، جنت کی خوشخبری آپ کو مل گئی تھی، مگر دیکھیں ہمارے اسلاف موت کو کتنا یاد کیا کرتے تھے، زندگی کے ہر پل اپنی موت کو اپنے ذہن میں رکھا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی میں امام مزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ کی جو انگوٹھی تھی نا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی انگوٹھی پر کفا بالموت واعظا یا عمر یہ نقش کروا لیا، یہ پرنٹ کروا لیا تھا آپ نے انگوٹھی پر۔ کہا کرتے ہیں کہ اے عمر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے موت کافی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی انگوٹھی پر یہ نقش کروا لیا تھا کہ جب بھی انگوٹھی کو دیکھیں اپنی موت یاد آ جائے۔ اور کیا نقش کروا لے ہیں آپ نے کہ موت انسان کی زندگی سدھارنے کے لیے کافی ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے موت کافی ہے، انسان کو سنبھلنے کے لیے، انسان کو اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے موت کافی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی انگوٹھی پر یہ نقش کروا لیا تھا۔ سنن ترمذی کی روایت شیخ البانی نے صحیح کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر هادم اللذات، کہ تم لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتلا رہے ہیں کہ امت کو یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، موت کو اپنے ذہنوں میں رکھا کرو، تبھی جا کر زندگی درست ہوگی۔ ہم زیادہ دور نہ جائیں، اپنے گھر میں جائزہ لے لیں، اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، اپنے دوست اور رشتہ داروں کے پاس دیکھ لیں کہ ہم جن لوگوں کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ آئندہ دنوں تک ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اچھے تندرست تھے، صحت مند تھے، نوجوان تھے، بعض بچے تھے، سبوں کو اللہ کے پاس جانا ہے، ایک دن ہمیں بھی جانا ہے۔ تو آج ہم اسی کے لیے تیاری کریں اور ہمیشہ اپنے ذہنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتلایا اس پر عمل کرتے ہوئے موت کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا اس کے عین مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی جس حال میں گزارتا ہے اس کی موت بھی اسی وقت آتی ہے، اسی حالت میں آتی ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے انتقال کر جاتے ہیں. ابھی میں نے جو واقعہ ذکر کیا آپ کا، مراکش کے امام جو خطیب صاحب تھے، وہ خطبہ دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا ذکر وہ کر رہے تھے. اچانک موت کا ذکر کرتے کرتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. 3 سے 4 دفعے پڑھتے ہیں، ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی روح قبض ہو جاتی ہے. یہ کوئی واقعہ اچانک ہونے والا واقعہ نہیں، ان کی پوری زندگی نیک اعمال میں گزری تھی. انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزاری تھی، اور انہی لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی نیک موت دیتے ہیں. اور جو لوگ اپنی پوری زندگی موسیقی سننے میں یا پھر فحش دیکھنے میں یا پھر اپنی زندگی عیش و عیاشی میں گزارتے ہیں، یاد رکھیں اللہ کا یہ دستور ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کی یہ سنت ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوگی. اللہ نے جو ایک مرتبہ اپنا دستور بنا لیا قیامت تک وہی چلے گا. اللہ کا یہ دستور ہے، جو انسان اپنی زندگی جس حال میں گزارتا ہے اس کی موت بھی اسی حال میں آتی ہے. ہمیں موت کے لیے تیاری کرنی چاہیے. ہم سب کو جانا ہی ہے تو ہم کیوں نہ اچھے انداز سے جائیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کیوں نہ ہم تیاری کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. نیک اعمال کا حساب بھی ہمیں دینا ہے، برے اعمال کا حساب بھی ہمیں دینا ہے. نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ تمام حضرات اور خواتین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتلایا اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اور موت کو ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں تازہ رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے اور موت کو یاد کرتے ہوئے ہمیں گناہوں کو چھوڑنے اور نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.